قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ ایسوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کسی نقصان کا مالک ہے نہ کسی نفع کا مالک ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ بے شک سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل۔ اور فرمایا اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں کیوں ناحق بات ملاتے ہو، ان لوگوں کی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے جو گمراہ تھے اس سے پہلے، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ بھی کر دیا اور صراط مستقیم سے بھی دور ہیں۔ یعنی کہ اہل کتاب، تم ان لوگوں کے نقش قدم پہ مت چلو جو گمراہ بھی تھے، اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی انہوں نے کر دیا، اور صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے بھی ہیں، یعنی سیدھے راستے سے کیا ہیں، الگ ہیں، جدا گانا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اور کافروں پہ لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل میں سے داؤد اور عیسیٰ کی زبان پر۔ ان پہ لعنت کیسے ہوئی پیچھے آپ نے پڑھا بھی اور سنا بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بددعا کی مقام ایلا والوں کے لیے، جب انہوں نے شرکسی کی، نافرمانی کی۔ پہلی نافرمانی تو یہ کی کہ حضرت عیسیٰ کو یہ نبی نہیں مانتے تھے۔ جب نبی نہیں مانتے تھے تو انہوں نے پھر بڑی شرکسی کی، بڑے گناہ کے کام کیے، تو حضرت داؤد نے بددعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، تو یہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ اب انسان ہو بندر بنا دیا جائے، یہ کتنا بڑا عذاب ہے، سور بنا دیا جائے، یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ پھر ایک قول یہ کہ حضرت عیسیٰ نے بددعا کی ان کے بارے میں۔ بددعا کیوں کی؟ جو ان کے لیے دسترخوان نازل ہوتے تھے نعمتوں کے کھانے کے، انہوں نے ناشکری کی، نافرمانی کی۔ اب دسترخوان، بڑی بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے آنا، اس پہ ناشکری کرنا، کفر کرنا، تو حضرت عیسیٰ نے پھر بددعا کی، میرے مولا یہ قوم تو بڑی بدکار ہے، بڑی نافرمان ہے، تو لکھا ہے پھر ان کو بھی بندر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا۔ اور فرمایا یہ 5000 لوگ تھے، یہ انہوں نے جو نافرمانی اور شرکسی کی تھی، یہ 5000 لوگ تھے، سب کے سب بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ اور ایک نافرمانی یہ بھی کی انہوں نے کہ یہ یہودی کہتے تھے بھئی ہم انبیاء اکرام کی اولاد میں سے ہیں، اپنا نسب نامہ انبیاء اکرام کی طرف لے کے جاتے اور کہتے ہمارے آبا و اجداد انبیاء اکرام ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے قرآن فرمایا یہ تو جھوٹے ہیں، ان پر تو خود نبیوں نے لعنت بھیجی ہے، یہ ان کی اولاد میں سے ہوتے تو نبی ان پہ لعنت کیوں بھیجتے؟ تو خود نبیوں نے، رسولوں نے ان پہ لعنت بھیجی ہے، یہ پھر جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے شرکسی کی اور حد سے بڑھ گئے، نافرمانی کی، حد سے بڑھ گئے، تو یہ پھر ہو گئے بندر، اور ان کو خنزیر بنا دیا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور یہ آپس میں نافرمانی گناہ کرتے تھے لیکن کوئی کسی کو روکتا نہیں۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اور کیا ہی برا کام کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم، اور میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنا لیا، تو کیا ہی برا کام انہوں نے اپنے لیے جمع کرا جو آگے بھیجا۔ ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون، تو اللہ پہ ان کی لعنت ہوئی، اللہ کا ان کے پہ غضب ہوا، اور یہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، اور اس پہ ایمان لے کر آئے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، تو اللہ فرماتا پھر یہ کافروں کو دوست نہیں بناتے، یہ کافروں کو دوست نہیں بناتے۔ اپنے آپ کو جو ایمان والے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم نے نبی کو مانا، اللہ کو مانا، قیامت کے دن کو مانا، تو اللہ فرماتا اگر یہ ایسا ہوتا تو پھر کافروں کو دوست نہیں بناتے۔ یہ پھر یہ کافر تو اسلام کے خلاف ہیں اور یہ انہی سے محبت کرتے ہیں، انہی کو اپنا ساتھی دوست مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر لوگ تو فاسق ہیں، بے حکم لوگ ہیں، شریعت کی بات مانتی نہیں، اپنے دل کی بات مانتے ہیں۔
لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربہم مودۃ للذین آمنوا۔ اللہ نے فرمایا اور مسلمانوں کا جو سب سے بڑی دشمن ہے یہودی اور نصارہ ہیں۔ یہودی اور کیا ہیں؟ نصارہ، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ والذین اشرکوا، پھر اللہ نے فرمایا اور جو ایمان والوں کے سب سے بڑے دوست ہیں وہ یہ ہیں کہ قالوا انا نصارى، کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دوست بھی ہیں۔ ذالک بان منہم قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون، اور یہ اس لیے کہ ان میں عالم ہیں، درویش ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ عالم بھی ہیں، درویش بھی ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے جب کفار قریش کی طرف سے بہت زیادہ شدت اور تکلیف ہوئی تو لکھا ہے 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت فرمائی، جس میں صحابہ اکرام اور ان کی شریک حیات ازواج مطہرات بھی تھی۔ 11 مرد تھے یہ اور 4 عورتیں تھیں جو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئیں، سرکار کی بارگاہ میں آئیں، اور یہ رجب کا مہینہ تھا، نبوت کا 5واں سال، رجب کا مہینہ تھا۔ یہ سرکار کے پاس آئیں، کہا یا رسول اللہ کفار قریش بڑی ایذا دیتے ہیں، بڑی تکلیف دیتے ہیں، ہجرت کرنے کا حکم فرما دے، ہم ہجرت کر جائیں۔ آپ اندازہ لگائیے کوئی انسان اپنا گھر چھوڑ کے دیکھے ذرا، وتھ فیملی جائے، بچوں کو بھی لے کے جائے، اور اپنی زمین، اپنا مکان، پیسہ، سب کچھ چھوڑ جائے، چھوڑ سکتا ہے؟ مر جائے گا لیکن چھوڑے گا نہیں۔ اب زمانہ سرکار میں ایسا ہی ہوا، جب کفار قریش نے تشدد کیا، ظلم کیا، زیادتی کی، تو آئے، کہا یا رسول اللہ تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، ایذائیں بڑی زیادہ ہیں، ستا رہے ہیں بہت زیادہ کفار قریش، آپ حکم فرما دے تو ہم ہجرت کر جائیں۔ میرے آقا نے حکم فرمایا ہجرت کر جاؤ۔ ہجرت کرنے والوں میں 4 عورتیں ہیں اور 11 مرد ہیں، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور آپ کی شریک حیات جو سرکار کی صاحبزادی حضرت رقیہ، حضرت رقیہ یہ سرکار کی صاحبزادی ہیں، یہ بھی تھی۔ دیکھیں سرکار کی صاحبزادی حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ کہا میرے آقا آپ اگر حکم دیں تو ہم ہجرت کر جائیں۔ اور ہجرت کا معنی میں بتا چکا، اپنی جگہ سے دوسری جگہ کو چلا جانا، اسلام کی خاطر، یہ نہیں کہ مطلب کاروبار کی خاطر یا اپنے مفاد کی خاطر نہیں۔ ہجرت اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام کی خاطر، اسلام کی ترقی کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ دینا اور دوسری جگہ چلا جانا، یہ ہجرت کا معنی ہے۔ عثمان غنی بھی تھے، آپ کی بیوی بھی تھی، حضرت زبیر تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے ان میں جانے والوں میں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت ابو حذیفہ اور حضرت سلمہ بنت سہل ان کی بیوی بھی تھی ان کے ساتھ، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ابو سلمہ اور ان کی بیوی بنت امیہ، یہ 11 افراد اور 4 عورتیں تھیں جنہوں نے ہجرت حبشہ کی طرف کری۔ یہ پہنچے، جب حبشہ پہنچے تو نجاشی جو بادشاہ تھا وہاں کا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا، کفار قریش کو جب پتہ چلا کہ 11 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کر گئیں یہاں سے، ہمیں پتہ تک نہیں چلا، احساس تک نہیں ہوا، تو یہ تحفے تحائف لے کے بادشاہ کے پاس پہنچے، عمدہ عمدہ قسم کے لباس، میٹھے درم و دینار، سونے چاندی لے کے، اور بادشاہ کے پاس گئے۔ کافر لوگ دیکھیں آپ، اسلام کے مخالف کیسے لوگ ہوتے ہیں اور اسلام کے چاہنے والوں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ کفار مکہ، کفار قریش گئے، بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ کے پاس خط بھیجا کہ کچھ کفار قریش آئے ہیں اور بڑے تحفے تحائف، پیسے نذرانے لے کر آئے ہیں آپ کے پاس۔ بادشاہ نے فرمایا لے آؤ میرے پاس۔ یہ بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ کچھ باغی آپ کی رعایا میں آ گئے، آپ کی حکومت میں آ گئے ہیں، آپ کی سلطنت، آپ کی بادشاہت میں آ گئے ہیں، اور ان کے یہ نام ہیں، یہ لوگ ہیں، اور وہ باغی ہیں، اگر وہ آپ کے یہاں پر رہیں گے تو آپ کی رعایا کو بھی بگاڑ دیں گے، اور وہ ان کے ماننے والے ہیں جو یہ دعویٰ کرتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے۔ اور سارے تحفے تحائف بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے، لیکن بادشاہ بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا تمہاری بات ایسے تو نہیں مانی جائے گی، پہلے ان سے بھی تو بات کروں جو وہاں سے میرے پاس آئے ہیں، وہ کس خیال کے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ان کو بلایا، اس میں حضرت
जाफ़र बिन अबी तालिब भी थे, उनको बुलाया और उनसे फरमाया तुम ये बताओ कि हज़रत ईसा के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है। तो हज़रत ईसा के बारे में उन्होंने अकीदा बयान किया कि ये अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, कलमतुल्लाह हैं। तो जो बादशाह था नजाशी, उसने कहा कि 100% ये बात सही है, जो कुरान में है ना वही हुबहू हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने बताई है कि जिसको कुरान ने बयान किया, उसने कहा कि कुरान को लाया जाए, कुरान मंगाया और हज़रत जाफ़र से फरमाया कि कुरान की तिलावत करो। सूरह मरियम फिर तिलावत की गई, और जब सूरह मरियम तिलावत की गई तो जब हज़रत ईसा का वहाँ पर बयान आया तो उसमें ये लिखा था कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, कलमतुल्लाह हूँ मैं। तो बादशाह ने कहा कि जितने ये जो आए हैं मेरे पास, ये सारे के सारे हक़ पर हैं और वल्लाह 1 इंच का भी इनमें फ़र्क नहीं अक़ीदे के एतबार से। एक लकड़ी ली, ज़मीन पे रखी और फरमाया जैसे ये लकड़ी ज़मीन पे एक बालिश ना इधर हटी है ना उधर हटी है, ऐसे इनके अक़ीदे मज़बूत हैं। जब कुफ़ार कुरैश ने ये देखा कि हमें ठुकरा दिया, हमारी नज़राने ठुकरा दिए और इनको पनाह दे दी, तो फिर ये पलटे। अल्लाह ने उनका ज़िक्र फरमाया, तफसीर के अंदर फिर उनका ज़िक्र आया। तो देखो ईमान वालों की तायद तो अल्लाह हर कहीं फरमाता है। मैं आपको बता दूं, अगर इंसान सच्चा हो तो ज़मीन भी गवाही देती है, ध्यान रखना। हज़रत ज़ुलेखा का बाकी नहीं सुना, हज़रत यूसुफ और ज़ुलेखा का बाकी नहीं सुना। जब ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ को देखा तो चाहा कि नफसानी ख्वाहिश की तकमील की जाए, सातों दरवाजे ताले लगे हैं, बंद है, अंदाज़ा लगाइए पूरा महल ज़ुलेखा ने बंद कर दिया। और हज़रत यूसुफ अला नबीना भी अंदर हैं। अब अंदाज़ा लगाइए, एक तला हो, 2 हो, 50, सारे दरवाजे बंद हैं। और ज़ुलेखा ने कहा कि अपनी ख्वाहिश की तकमील की जाए, तो कहा मेरे मौला मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। हज़रत यूसुफ ने अब अल्लाह से कहा मेरे मौला मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, और आप निकले वहाँ से। तो तफसीर में लिखा है, कुरान में भी ज़िक्र है कि दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। ज़ुलेखा ने आपकी कमीज़ पकड़ी तो पीछे का हिस्सा हाथ में आया और वो भी फट गई। जब ये बादशाह के यहाँ बात पहुँची तो सारा मुद्दा रखा गया। तो फरमाया कि ज़ुलेखा को भी बुलाया जाए और यूसुफ को भी बुलाया जाए। तो गवाही देखें कुरान ने कैसी गवाही दी। एक गवाही तो ये दी और एक मदद तो यूं ही के दरवाजे यूं ही खुलते चले गए। और दूसरी गवाही यही फरमाया अगर लिबास आगे से फटा है तो यूसुफ की गलती है, और अगर लिबास पीछे से फटा तो ज़ुलेखा की गलती है। हज़रत यूसुफ की कमीज़ को देखा तो पीछे से फटी हुई थी। इसका मतलब ये चला कि हज़रत यूसुफ भाग रहे थे, ज़ुलेखा पीछे से पीछा कर रही थी। तो जो बंदा सच्चा होता है ना, ज़मीन भी तायद करती है और अल्लाह की रहमत की उसकी तायद भी करती है। सिद्क एक बहुत बड़ी अमानत है। सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ इसलिए कहा जाता है कि आप ऐसा सच बोलते थे, कोई बोलते ही नहीं था। मतलब ये नहीं कि मतलब सहाबा झूठ बोलते थे, सहाबा भी सच बोलते थे, लेकिन सिद्दीक़ अकबर जो बोलते थे उसकी बात ही कुछ अलग होती थी। मैंने बताया ना मतलब मिराज का वाक़या सिद्दीक़ का, कि कैसा वाक़या। सिद्दीक़ से जब पूछा भाई तुम्हारे यार दावा कर रहे हैं कि हम एक लम्हे में आसमान चीर के अल्लाह की बारगाह में गए, तो फरमाया जब मेरे महबूब ने कहा तो फिर सच ही कहा, फिर झूठ हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों के सबसे ज़्यादा जो दुश्मन है ना वो यहूदी नसारा हैं, और उनके जो दोस्ती में सबसे ज़्यादा करीब वो भी नसारा हैं। और वो इसलिए हैं कि उनमें बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े दरवेश हैं, वो एक दूसरे को अल्लाह से डराते हैं। तो इस्लाम की नेमत तो ये बहुत बड़ी नेमत है, मैं आपको बता दूं इतनी। और मैं बता दूं जब बंदा नेक होता ना तो अल्लाह उसकी बरकत से बड़ी नेमतें भी नाजिल फरमाता है। और किसी के गुनाह बड़ी नहुसत वाले होते हैं। हदीसों में लिखा है कि बंदा जब ज़्यादा ही गुनाह करता है ना तो उसकी नहुसत की वजह से भी बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। बनी इसराइल का वाक़या है, हज़रत मूसा के ज़माने में कहत साली पड़ी। अब एक नबी हो और नबी के ज़माने में कहत साली पड़े, आप अंदाज़ा लगाइए। नबी का भी रहना है, उनकी उम्मती को भी वहाँ रहना है, मानने वालों का भी रहना है। तो सारे लोग हज़रत मूसा की बारगाह में गए कि आपके होते हुए बारिश ना हो, जबकि आप दावा करते हैं कि आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से बातें भी करते हैं, और बारिश क्यों नहीं हो रही। फिर बनी इसराइल के बारे में मैंने बताया कितनी मक्कार कौम थी, बहुत मक्कार कौम थी बनी इसराइल जो थी ना। तो कहा आप तो मूसा कलीमुल्लाह हैं और आपके होते हुए बारिश रोक दी जाए, ये कैसे मुमकिन है। तो हज़रत मूसा ने कहा तुम भी चलो मैं भी चलता हूँ। एक बुलंद जगह पे गए, एक वीराने में गए, और कहा सारे लोग मिलके अल्लाह से दुआ करते हैं। हज़रत मूसा ने कहा मेरे मौला ये मेरी उम्मती हैं, मैं हूँ,
تیری بارگاہ میں آئے ہیں دعا کے لیے، اگر اب میری دعا سے بارش نہ ہوئی تو یہ پھر لوگ مجھے طعنہ ماریں گے۔ ابھی تو نبی ماننا، یہ نبی ماننا سے بھی انکار کر دیں گے۔ پھر جب حضرت موسیٰ نے ایسی دعا کری، ایسے واسطے لگائے کہ میرے مولا اگر تو نے میری دعا سے بارش نہیں کی تو یہ جو میری قوم ہے مجھ کو نبی بھی نہیں مانے گی، طعنہ دے گی وہ الگ، اور جو کچھ مٹھی بھر اسلام پر ہیں وہ بھی پھر جائیں گے کہ ایک نبی نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے قبول نہیں کی ہے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ دعا تو میں تیری ابھی قبول کر لوں گا، لیکن جن لوگوں کو لے کے تو میرے پاس آیا نا، اس میں ایک ایسا گناہ گار انسان ہے کہ جس کی نحوست سے میں بارش نہیں کر رہا۔ اب وہاں حضرت موسیٰ کی مجلس میں حضرت موسیٰ خود نبی رسول ہے، اور ان کی مجلس میں اللہ کے ولی بھی ہوں گے، اور ولی نہ ہو تو حضرت موسیٰ تو خود ہیں ہی۔ تو حضرت موسیٰ کی ٹینشن بڑھ گئی۔ اب آپ نے سوچا یار یہ جب تک رہے گا تو بارش تو ہوگی نہیں، فصلیں سوکھ رہی ہیں۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا نافرمانی کرنے والا ہے کہ جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ بارش نازل نہیں فرماتا؟ اے بستی والو، اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ بارش ہو جائے تو اس میں جو گناہ گار انسان ہے وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں بارش کر دوں گا۔ اب یہ ایسا مرحلہ تھا کہ جو گناہ گار ہوگا اٹھ کے جائے گا، مجھے بتاؤ۔ اچھا، سب کی نظر تو اس پہ ہی پڑے گی پھر یہ بندہ گناہ گار ہے، اور وہ اب زور سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں گناہ گار ہوں۔ اس نے اب سے رب سے کہا میرے مولا تو جانتا ہے کہ میرے گناہ تیرے سامنے ہیں، تو جانتا ہے۔ اب اگر میں رو رو کے دعا کرتا ہوں تو لوگ پہچان لیں گے یہ گناہ گار ہے، میں اٹھ کے جاتا ہوں مولا تو لوگ پہچان لیں گے کہ یہ گناہ گار ہے، مجھے بھی لوگ لعنت دیں گے، میری نسل کو بھی لعنت دیں گے، قیامت تک چین سے زندگی گزارنی نہیں دیں گے۔ مولا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج میں نے سچی توبہ گناہ سے کر لی ہے، تو میرے عیب کو بچا لے، میرے گناہوں کو چھپا لے، لیکن آج کے بعد گناہ نہیں کرنا مجھے۔ حضرت موسیٰ ادھر اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی نکل کے جائیں یہاں سے، کون ہے؟ اتنے میں دیکھا کہ آسمان سے بارش نازل ہو گئی۔ دیکھیں آپ، آسمان سے بارش نازل ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا، میرے مولا ابھی تو گناہ گار نکل کے بھی نہیں گیا یہاں سے، اور تجھ سے میں نے نام بھی پوچھا تو نے نام بھی نہیں بتایا، اب مولا بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ، اب میرے بندے کا تعلق مجھ سے ہو گیا، اب اس نے اپنا دل کا تعلق مجھ سے جوڑ لیا ہے، اس لیے میں نے بارش فرما دی۔ تو کہا میرے مولا اس کا نام تو بتا دے، ہے کون وہ، اس کی پہچان بتا دے۔ اللہ نے فرمایا جب گناہ گار تھا تب نام نہیں بتایا، اب تو نیکوکار ہو گیا، اب نام کیسے بتا دوں میں؟ جب گناہ گار تھا، جب اس کا نام نہیں بتایا میں نے، اب تو نیکوکار بن گیا، تو کیسے اس کا نام بتا دوں؟ اللہ تو بڑا کریم ہے، اس سے بڑا کریم اس کی ہونے کی کیا دلیل ہے کہ اس نے قرآن ہمارے پاس بھیجا ہے، اور فرسٹ پیج پہ، پہلے پیج پہ جو قرآن کی تلاوت کرے الحمدو سے پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ، قرآن الحمدو سے بھی پہلے یہ لکھا ہے، اس کا مطلب جانتے ہیں آپ اس کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام، 1000 نام ہیں اللہ کے، اس میں ایک جبار بھی ہے، ایک قہار بھی ہے۔ وہ اپنے قرآن کو ان دو ناموں سے شروع کر دیتا، لیکن اس نے ایک رحمان ایک رحیم دو نام لکھے قرآن سے پہلے۔ وہ بھی قرآن کا حصہ ہے کہ جب جب میرے بندے قرآن پڑھیں تو مجھ سے امید لگا کے قرآن پڑھیں کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔